اللہ 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 اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی کا دور ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑی زبردست آندھی جو ہے وہ آئی کہ اس سے خانہ کعبہ کی جو چھتیں تھیں وہ آندھی کی وجہ سے اڑ گئیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں جو چھتیں ہوا کرتی تھیں کوئی آج کل کی RCC کی چھتیں وغیرہ تو نہیں تھیں، جس طرح کا اس زمانے میں ماحول تھا تو ویسی خانہ کعبہ کی چھت تھی۔ تو اتنی زبردست آندھی آئی کہ خانہ کعبہ کی چھتیں جو ہیں وہ اڑ گئیں، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا، اور جہاں پر حجر اسود لگا تھا وہ جگہ بھی جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی۔ اور دیگر جو قبائل تھے رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی رینوویشن کریں گے اور اس کو جو ہے اس کی مرمت کریں گے۔ تو سب نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ کعبہ کی مرمت میں حصہ لینا شروع کیا۔ چھتیں دوبارہ ڈالی گئیں، حجر اسود اپنی جگہ سے ہل گیا تھا تو اس کو نکال لیا گیا، اور اس کی جگہ کو دوبارہ سے اچھی طرح سے جب بنا لیا گیا تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون لگائے گا۔ اب بڑی محبت والی بات ہے، اس کو سنیے گا۔ جتنے قبائل تھے وہ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ سعادت ہم کو حاصل ہو جائے کہ ہم حجر اسود کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اس کونے پر کہ جہاں یہ لگا ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کو نصب کریں۔ تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی اور ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ حجر اسود کو وہاں پر لگائیں گے۔ لیکن اب آپس میں جو ہے وہ ہو گیا جھگڑا، اور ایسا زبردست جھگڑا ہوا کہ تلواریں نکل آئیں، اور قریب تھا کہ حرم کعبہ میں تلواریں چل جاتی ہیں اور لوگوں کا خون جو ہے وہ بہہ جاتا۔ اتنا زبردست جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا اس بات پر کہ ہم جو ہے وہ حجر اسود کو یہاں پر لگائیں گے۔ تو کچھ جو سیانے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرو، ایسا کرتے ہیں کہ اگلے دن صبح ہی صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے گا بس وہی حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگائے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو سب نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہ جتنے مکے کے لوگ تھے رب کریم نے سب کو گہری نیند میں مبتلا فرما دیا۔ جتنے مکے کے لوگ تھے سب کو گہری نیند میں مبتلا فرما دیا، اور جگایا تو اپنے حبیب کو جگا دیا۔ جگایا تو اپنے حبیب کو جگا دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کا عالم ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ سارے مکے والے سو رہے ہیں، اور حرم کعبہ میں جو آتے ہیں وہ ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں۔ جب سرکار حرم کعبہ میں آتے ہیں تو مکے والوں کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سب دوڑتے ہیں کہ پہلے میں حرم کعبہ میں داخل ہو جاؤں تاکہ میں حجر اسود کو لگاؤں۔ لیکن جب صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا حرم کعبہ میں پہلے ہی موجود ہیں۔ اب دیکھیے سرکار کی شان، سارے مکے والے کہتے ہیں ارے یہ تو امین ہے، امانت دار ہے، اس سے اچھا شخص کوئی مکے میں نہیں۔ ارے یہ تو صادق ہے، سچ بولنے والا ہے، اس سے اچھا کوئی شخص مکے میں نہیں۔ بس یہی وہ شخص ہے جو کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، بس یہی خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگائے گا۔ چنانچہ سب اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں اس کونے پر لگائیں گے۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ، میرے آقا کی تو شان یہ ہے کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے
کہ کسی کا دل توڑتے تو نہیں ہے، میرے آقا نے تو ان کافروں کے دل نہیں توڑے، تو ہم امتیوں کے کیا دل توڑیں گے؟ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر لے کے آؤ۔ بڑی سی چادر منگائی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا۔ جتنے قبیلے والے تھے سب کو کہا کہ سب چادر کے کونے پکڑ لو۔ اب سب خوش ہو گئے کہ بھائی خانہ کعبہ کے لگانے میں ہمارا بھی حصہ ہو گیا۔ پہلے وہ لڑ رہے تھے کہ نہیں ہم لگائیں گے ہم لگائیں گے، لیکن سرکار کی حکمت دیکھیں، آپ نے فرمایا سب چادر کو پکڑ لو۔ اب جتنے قبیلے کے سردار تھے سبوں نے اس چادر کو پکڑا۔ بیچ میں خانہ کعبہ، بیچ میں حجر اسود رکھا ہوا تھا۔ جب وہ حجر اسود اس جگہ پر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو وہاں پر لگایا، اور لگا کر سرکار نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھیجا ہے تجھ کو رب نے جنت سے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سرکار نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی حرم کعبہ میں آتے تھے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تجھ کو کبھی نہیں چومتا، لیکن چونکہ میرے پیارے آقا نے تجھے چوما ہے، تجھ پر میرے آقا کے لب لگے ہوئے ہیں، اسی لیے میں بھی تجھے چومتا ہوں تاکہ جہاں میرے آقا کے لب لگے تھے میرے بھی لب وہاں پر لگ جائیں۔ جناب عمر ابن خطاب کا کیا محبت کا انداز تھا۔ تو غور کیجئے، یہ ہے حجر اسود کو جب وہاں پر لگایا گیا تو اس کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔